بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک زمین سرسبز پر سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے خالص مومن کی زمین تھی، جس نے دین و باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا، یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرے بال بچے تو اس سے زیادہ اس میری زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہ میں زمین فروخت کروں گا اور نہ ہی یوں بلا قیمت لوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفکر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ آزارکا میں سے تھی جس سے وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا تو پوچھا، اے بادشاہ، کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اتنے غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ بیان کیا۔ اس عورت نے کہا، اے بادشاہ، غم وہ کرتا ہے اور وہ غصے میں پیچ و تاب وہ کھاتا ہے جس کو انتقام و تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے مار ڈالنے کی تدبیر و ہیلا کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سی تدبیر ہے؟ عورت نے کہا کہ آزارکا کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ لائے اور تیرے سامنے گواہی دے کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے اور آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا ایسا ہی کرو۔ آزارکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین منحرف یعنی پھر گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غضبناک ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، تو نے اس مومن کو قتل پر اتفاقہ نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی قبض کر لی اور اس کے اہل عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت کے اس کے بدلے میں تم سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا ڈالوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا اس نے تجھے مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے جبار، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اسے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہی کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ سب قتل کر دیں گے۔
اس عورت نے ازارکا کے 40 آدمیوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، تو وہ سب بکھر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، اور آپ ہوشیار رہیے گا، بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ اے پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پر ہے۔ خدا نے وہی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا بیان کرو، میں تمہاری حاجت بر لاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ جب تک میں نہ عرض کروں ان پر بارش نہ برسائیے گا۔ خدا نے فرمایا اے ادریس علیہ السلام، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا اچھا، منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص تھے، سب دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے، اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایک ایسی دعا کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے تھے۔ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے، اور حضرت ادریس علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، اس کو قتل کر دیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا، اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا۔ اسی سبب سے اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ تھا، اور شہر والے سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، وہ دوسرے دور دور تک کے شہروں میں سے سامان خوراک لانے لگے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے۔ خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غرض انہوں نے موٹے کپڑے پہنے، اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں غریہ وزاری اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ استغفار اور فریاد رازی کر رہے ہیں۔ میں خدائے رحمان و رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور وہ ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر مجھے معنی نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ کروں گا، لہٰذا اے ادریس علیہ السلام مدد طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، نہیں اے پالنے والے، میں تو سوال نہیں کرتا،
پھر وحی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انکار کیا تو خدا نے اس فرشتے کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے طعام نہ لے جایا جائے۔ شام ہو گئی اور کھانا نہ پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہو گئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے دن پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ اے پالنے والے رب، قبل اس سے کہ میری جان میرے جسم سے تو نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے ادریس علیہ السلام، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے ہو، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم متعلق پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو، میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے، خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سیک رہی ہیں۔ اس سے فرمایا کہ مجھے کھانے کو دو کہ بھوک سے میرے جسم میں سے طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، حضرت ادریس علیہ السلام کی بد دعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا ہے کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس عورت نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے۔ اگر میں اپنی روٹی آپ کو دے دوں تو خود مرتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کے حصہ تم کو دے دوں تو وہ مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہے کہ تم کو دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی میرے واسطے کافی ہے، جس کے سبب میں زندہ رہ پاؤں گا۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی حضرت ادریس علیہ السلام اور اپنے لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور اس قدر مضطرب ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے، اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، بحکم خدا پھر سے اس کے بدن میں واپس آ جا۔ میں حضرت ادریس علیہ السلام ہوں، خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف و مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو کہ حضرت ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام باہر نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک بیلا پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے ادریس علیہ السلام، ان 20 سالوں میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم ایسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، لہٰذا دعا کیجئے کہ خدا بارش کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک کہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمہارے شہر والے ننگے پیر اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔ جب بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر نفرین کی اور وہ سب مر گئے۔ بادشاہ نے جو یہ ماجرا سنا تو 500 آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے آ کر کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے کہ کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں۔ اگر تم لوگ واپس نہ جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے حضرت ادریس علیہ السلام، 20 سال سے ہم کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر نفرین کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیدل اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس آ گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی کہ وہ اہل شہر کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئیں، اور سب نے حضرت ادریس علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور اللہ پاک سے بارش کی دعا کی کہ بارش کریں۔ اسی وقت آسمان پر بادل آیا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی، اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا، اور وہ جلد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی معلومات ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔